اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں دیکھو مختلف زبانوں میں، ڈفرینٹ لینگویج میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ طریقوں سے فرش عذاب بچھا دی جا رہی ہے. دلوں کے ساتھ ساتھ ہر گھر عزا خانے میں بدل چکا ہے. مگر اس بار جو کربلا میں ایک غربت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس لیے ہر سال سے زیادہ علی کے چاہنے والوں کا دل بہت مجروح اور مغموم ہے. مگر یہ ہمارا وعدہ ہے کہ قیامت تلک ہم رہے نہ رہیں یہ سلسلہ عزاداری کا رہے گا. ہم اسی قلب مغموم کے ساتھ فاطمہ کو، اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پرسا دے رہے ہیں. ہدایت چینل کی طرف سے بھی یہ ڈیلی آپ کے گھروں میں حسینی دسترخوان بچھانے کی ایک کاوش ہے، جس سے آپ کے گھروں میں رزق و روزی میں برکت، آپ کے دلوں کو ایمان حسینی، تقوی حسینی، شجاعت حیدری اور عبادت سجادی اور صبر زینبی کے زیور کو پہنا کر آپ کے وجود کو معطر، مزین اور نورانی کرنے کی ایک کاوش ہے. یہ جو دعا ہم لوگ زیارت عاشورہ میں، وہ بھی جب ہم سجدے میں جا کر اپنے رب کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے مولا کی ولایت کا، مولا کی شہادت کا، مولا کے غم کا دکھ برے الفاظ میں ہم اظہار کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. پروردگارا مجھے رزق چاہیے، اللہم ارزقنی، خدایا مجھے رزق چاہیے، میری اولاد کو رزق چاہیے، میرے ہسبینڈ کو چاہیے، میرے باپ کو چاہیے، میری بہنوں کو چاہیے، میرے تمام تر ریلیٹیوز کو چاہیے رزق. لیکن مجھے دنیا کے رزق سے پہلے، مجھے مال و اموال سے پہلے، مجھے جاہ و حشم سے پہلے جو رزق چاہیے نا، وہ رزق جو اگر کسی کا نصیب بن جائے، وہ رزق اگر ایران میں، عراق میں، یو کے میں، یو اے میں، یو ایس میں، انڈیا میں، پاکستان میں، جہاں کہیں جس کسی کو یہ رزق ملے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو اس پہ کھول دیتا ہے. پھر آپ کبھی فقر و فاقہ آپ کے در کو چھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ خدا کے در کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں بنو گے. آپ کی عاقبت بخیر ہو جائے گی یہ رزق اگر کسی کو کھانے کو ملے. اور وہ رزق کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. خدایا مجھے رزق میں سب سے پہلے شفاعت حسین کا رزق چاہیے. یوم الورود، جب تک میں دنیا میں ہوں، حسین کی زیارت، حسین کا ماتم، حسین کی عزاداری، اور جب میں مرنے لگوں، جب میری روح پرواز کر جائے، جب مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو مجھے شفاعت حسین چاہیے. وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ. اور دوسری سب سے بڑی اہم دعا آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، اس میں کوئی اسپیس نہیں ہے کہ بچوں کے لیے آپ یہ دعا کریں. نہیں، 90، 40، 60، 80 ایئرس کے تمام تر مرد و زن کے لیے یہ دعا ہے. وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ. خدایا مجھے تو اپنے بارگاہ میں ایسے بندگی نصیب فرما دے کہ میں خلوت میں جلوت میں سفر میں حضر میں ایران میں عراق میں لنڈن میں مانچسٹر میں اسلام آباد میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں جہاں کہیں جاؤں حسین کے لیے ثابت قدم رہوں، میرے اندر تبدیلی نہ آئے، میں کمزور نہ پڑوں. یہ دو دعا، ایک شفاعت حسین کا رزق اور سیکنڈ ثابت قدم رہنے کے رزق.
یہ دو آپ کو کیسے میسر ہو سکتی ہے؟ ہم پڑھ رہے تھے رجس. میں ہمیشہ اس پروگرام کی سٹارٹنگ میں کہا کرتی ہوں کائنڈلی آپ لوگ اپنے دلوں کو روانہ کیجئے گا کربلا کی طرف. بین الحرمین سے آپ مولا حسین کے حرم میں جو مین انٹرنس ہے اس سے چلیے گا اور دنیا کا خوبصورت ترین مسجود ملائکہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس خوبصورت ضریح کے سامنے جھکنے کے بعد کچھ ہی ڈسٹنس پر موجود گنج شہیدہ کی طرف چلیے گا. بہت خوبصورت ایک چادر لگی ہے. اس چادر پر 72 حسینی ہیروز کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ اصحاب حسین ہیں. ہم سب جانتے ہیں عاشور کے دن انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی. ہم سب جانتے ہیں انہوں نے دنیا کو پشت کیا. ہم سب جانتے ہیں انہوں نے حسین کی آواز پر لبیک کہا. ہم سب جانتے ہیں کہ شب عاشور امام نے ان کو مہلت دی. امام نے چراغ گل کر دیے کہ تم میں سے جو چاہو چلے جاؤ, لیکن کوئی نہیں گیا. بٹ جو سب سے اہم بات ہے اور جو ہمارے ہاں مجالس میں جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے وہ ہے وہ میسج, وہ رجز جو پڑھ کر انہوں نے من تن دھن کے ساتھ عزاداران حسینی انہوں نے بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي لَكَ الْوِقَاءَ کا مصداق بن کر جو رجز انہوں نے پڑھا, جو صرف ان کی زبان نہیں ان کے آنکھوں میں نظر آتا جس کی جھلک, اور ان کی پرسنالٹی, ان کی شہادت, ان کے نماز میں, ان کے رفتار میں یہ رجز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. پچھلے پروگرامز میں ہم نے حبیب کا بتایا, ہم نے انس بن حارث کا بتایا. آج میں چاہوں گی حسینی ہیروز میں اس خوبصورت ہیرو کی پرسنالٹی کے حوالے سے اور جو میسج انہوں نے مجھے آپ کو دیا کہ اے فرش عزا پہ بیٹھنے والو, اے غم حسین میں رونے والو, اے حسین کے فرش عزا کو بچھا کر سیدہ کو اپنے گھروں میں دعوت دینے والو, اگر تم دنیا میں وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ کا مصداق بننا چاہو گے اور شفاعت امام حسین اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے رزق کو اپنا اور اپنی پوری فیملیز کے لیے جو ہے رزق نصیب کرانا چاہو گے, آؤ اس رجز کو سمجھو, سنو اور اس پر عمل کرو. نعرہ جو انہوں نے لگایا وہ نعرہ کیا تھا؟ ابو ثمامہ ساعدی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ کسی نے جس شخص کا نام تھا معاویہ ابن عمار, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 47 میں اور مرآت العقول جلد نمبر 18 میں یہ خوبصورت روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور نعرہ لگایا, امام نے صبح عاشور نعرہ لگایا, امام نے ظہر عاشور نماز سے پہلے, نماز کے بعد, ایون عصر عاشور جب آپ نے وداع کر لیا اور آپ مقتل کے جانب گامزن ہوئے, آپ تشریف لے گئے, تب بھی آپ نے یہ نعرہ لگایا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کا نعرہ کیا تھا امام حسین کا عاشور کے دن اور آپ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا؟ معاویہ ابن عمار کہتے ہیں کہ شعار الحسین علیہ السلام یا محمد وشعارنا یا محمد. امام جعفر صادق نے فرمایا ہمارے جد امام حسین کا روز عاشور نعرہ کیا تھا؟ شعار عربی زبان میں نعرے کو کہا جاتا ہے, نعرہ تھا ان کا یا محمد. یہ جو ہم نعرہ رسالت تو یا محمد ہم پڑھتے ہیں نا ہمارے مجلسوں میں, جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور آپ محمد مصطفیٰ سے محبت کا, عقیدت کا, لگاؤ کا, انسیت کا اعتراف کرتے ہو, یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی. یہی وجہ ہے جب قتل گاہ میں گلا کٹتے بہن نے بھائی کو دیکھا تب بھی نعرہ لگایا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے, اور وہ نعرہ کیا تھا؟ یا محمد. اسی طرح عزیزان من ہر ایک صحابی نے نعرہ لگایا, ہر ایک صحابی نے رجز سنا دی. ان رجز میں کیا میسیجز تھے آج میں چاہوں گی آپ چلیے. ابو ثمامہ ساعدی بہت اولڈ ایج کے تھے, 70+ کے تھے, اور یہ وہ ہستی ہے ابو ثمامہ ساعدی جو جنگ صفین میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے رکاب میں ساتھ دیے, جو جنگ جمل میں بھی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے,
اور مولا کائنات نے ہر منزل پہ ان کو دعا دی، اور دشمنان اہل بیت کے ساتھ وہ لڑتے رہے. بہت دلاور، بہت بہادر، بہت شجاع، اور بہت زیادہ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے باذکاوت، بہت نجیب تھے، بہت فتین تھے ابو ثمامہ یہ ساعدی. اور یہ وہ ہستی ہے جو جب مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام غریب کوفہ جب کوفہ میں پہنچے، اور حضرت مسلم ابن عقیل کے جب کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو حضرت مسلم کی شہادت کے بعد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپ کر یہ ابو ثمامہ ساعدی جو ہے امام حسین کی مدد کے لیے کوفہ سے اپنے گھر والوں کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے. ابو ثمامہ وہ شخص ہے جو ظہر عاشور اذان کے وقت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور بہت خوبصورت ہے یہ جملے میں سنانا چاہوں گی. یا ابا عبداللہ، ابو ثمامہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آ کر بیٹھے اور کہا عزاداران حسینی، میرے لیے اپنے لیے کوشش کیجئے گا ہماری اولاد کی تربیت ان بیسکس کے مطابق ہو، ان حسینی بنیاد کے مطابق ہو. یا ابا عبداللہ نفسی لک الفدا انی ارا ہؤلاء قد اقتربوا منک. اے سید الشہداء، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ کسی صورت آپ کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، آپ کی شہادت، آپ کے قتل کے لیے آمادہ ہے. واللہ لا تقتل حتی اقتل دونک انشاءاللہ. آپ کو قتل ہونے نہیں دوں گا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک مجھے قتل نہ کیا جائے، جب تک جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا میرے لاش پر سے تم نہ گزرو، میں ان کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گا. کہا جب تک میری زندگی ہے میں آپ کو کوئی زخم تک لگنے نہیں دوں گا. وَأُحِبُّ أَنْ أَلْقَى رَبِّي، میرا عشق ہے، میری محبت ہے کہ میں اپنے رب سے اس طرح ملاقات کروں کہ میں حسین کے رکاب میں شہید ہو کر آ رہا ہوں، میں نے حسین پر اپنی جان قربان کر دی. وَقَدْ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي دَنَا وَقْتُهَا، یعنی مجھے شہادت تو طلب ہے شہادت کی، اور آپ کی رکاب میں شہادت کو میں فخر سمجھتا ہوں، اسی مقصد کو لے کر آیا ہوں. لیکن ابھی شہادت سے پہلے ایک وصیت، ایک نصیحت، ایک تمنا، ایک ارمان میرا ہے. وہ کیا ہے؟ ظہر کا وقت ہے، اذان ظہر ہو چکی ہے، میں آپ کے اقتداء میں نماز ظہر کو پڑھ کر چلا جاؤں. تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. آپ نے نماز کو یاد کیا، اور میں حسین اعتراف کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو مصلین میں قرار دیا، جو صحیح معنوں میں نمازی ہیں ان میں آپ کا شمار ہے. جائیے آپ جا کر دشمنوں کو بتا دیجئے گا ہمیں نماز کی مہلت دے. یہ وہ شخص ہے جو حسین کا سفیر بن کر گیا اور عمر سعد سے کہا ہمیں نماز خوف کی مہلت دے دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگوں میں نماز کمپلیٹ نہیں، نماز خوف پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. اور اس نے اپنا ارمان پورا کیا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز خوف پڑھ لیا. اور نماز کمپلیٹ کرتے ہی ایک بے دین، لعین، خبیث شخص کو دیکھا. یہ تاریخ کے وہ حقیقت ہے جو شاید بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں. اس پروگرام کے توسط سے جان لیجئے گا، ظہر عاشور کی میں بات کر رہی ہوں. ایک لعین شخص جس کا نام حسین بن نمیر تھا آیا اور اس نے کہا ہم اجازت نہیں دیں گے حسین کو نماز پڑھنے کی، حسین کی نماز قبول نہیں ہے، حسین کی نماز باطل ہے. کہ حبیب ابن مظاہر یہاں تلوار لے کر مولا سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ وقعۃ الطف جیسی اتھینٹک بک میں یہ ہے، صفحہ نمبر 229 اور بحال الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 21 میں یہ ہے. مولا سید الشہداء نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ابو ثمامہ نے اجازت لیا اور آپ میدان چلے گئے. یہ بوڑھا شخص جو صحابی علی تھے، یہ بوڑھے شخص جس نے امام حسن کے ساتھ وعدے نبھائے، اور آج حسین کو بچانے یہ بوڑھا شخص چلا کربلا.
اور جب وہاں پر پہنچے عجیب انہوں نے رجز پڑھ لیے، اور وہ رجز کیا تھا میں خلاصتاً بتا دوں، عزاء لآل المصطفیٰ و بناتہ علی حبس خیر الناس سبط محمد، عزاء لزہراء النبی و زوجہا خزانۃ علم اللہ من بعد احمد، عزاء لأہل الشرق والغرب کلہم وحزنا علی حبس الحسین المسدد۔ یہ خوبصورت نعرہ، یہ خوبصورت کمپلیٹ ایک میسج محبین اہل بیت کے لیے، المناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104 میں ابو ثمامہ ساعدی کا یہ رجز آ چکا ہے، جس میں آپ سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں، پروردگار عالم کو تسلیت، اس کے بعد رسول خدا کو تسلیت، اور اس کے بعد مولا کائنات اور جناب سیدہ کو تسلیت، اور اس کے بعد اہل غرق اور شرق دنیا میں موجود تمام تر بنی نوع انسانیت کو تسلیت کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اندھے ہو چکے ہو، کہ دنیا میں افضل الخلق کو تم لوگ شہید کرنے کے لیے آئے ہو، اور جو ذمہ داری خدا نے اس کے مقابل میں اس کے حقوق تمہارے گردن پر قرار دیے، ان سب چیزوں کو بھلا کر آج قتل حسین پر تلے ہوئے ہو۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے اس رجز میں ہے کہ خزانۃ علم اللہ من بعد احمد، احمد کے بعد، محمد کے بعد، مصطفیٰ کے بعد خدا کے علوم کا خزانہ ہے حسین ابن علی۔ کس کو تم لوگ قتل کر رہے ہو؟ آؤ اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو۔ یہ 3 شعر آپ نے پڑھ لیا، یہ رجز سنا دی، اس کے بعد آپ نے بہت ساروں کو واصل جہنم کیا اور آپ شہید ہوئے۔ اور مولا سید الشہداء سے یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے کہا کہ آپ میرے سرانے نہ آئیے گا، کیونکہ آنے پر آپ کو زخم لگ سکتا ہے، آپ مجروح ہو سکتے ہو۔ تو اس رجز میں جو میسج ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اپنے ہی خون سے کربلا کی جلستی زمین پر لت پت یہ شہید مجھے اور آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ اہل بیت تو تکوین الہی کی بنیاد پر پاک اور پاکیزہ ہے، وہ معصوم ہے، کیونکہ سورہ مبارکہ احزاب میں ہم بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آیت نمبر 33 سورہ احزاب میں۔ وہ تو ہے، وہ تو پاک و پاکیزہ ہے، لیکن یہ اس سورہ میں جہاں پر 20 آیتوں کے بعد سڈنلی خدا جو ہے خواتین اور مؤنث کی ضمیر کو استعمال کرنے کے بعد سڈنلی آپ مذکر یوز کرتا ہے، عنکم الرجسا۔ اس سے پتہ چلتا ہے شیعہ سنی بکس میں ہے کہ یہ مختص ہے اہل بیت کے ساتھ خاص احترام کرنا۔ سید الشہداء کا یہ میسج دے رہے ہیں جو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کی ذمہ داری الذین یتبازلون فی ولایتنا، الذین یحابون فی محبتنا، الذین اذا غضبوا لم یظلموا، بہار الانوار میں مولا الموحدین امام المتقین سے ہے کہ احترام اہل بیت اگر صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہو، ولایت کے لیے بذل و بخشش کیا کرو جسے عزاداری کے لیے آپ لوگ کرتے ہو ماشاءاللہ سے، اور اسی طرح جب غصہ آئے تو کسی پہ ظلم نہ کرو، ہماری محبت میں محبت بانٹ لو۔ پھر ابو ثمامہ ساعدی کے اس رجز کا حق تم لوگوں نے ادا کیا، اور اس راہ پر چل کر اس نعرے کو لگاتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پریکٹیکلی اس کو فالو کر کے آپ حسینی بننے میں کامیاب، تب آپ پراؤڈلی کہہ سکتے ہو وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْن۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ سید الشہداء کے ظہر عاشور کی نماز کا واسطہ ہے، اس حسینی ہیرو ابو ثمامہ ساعدی کے آخری ارمان نماز تھا، اس کا واسطہ ہے پروردگارہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے مردوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو، ہر عزادار کو پروردگارہ نمازی بنا دے۔ وہ حسین جس نے شب عاشور کی ایک شب کی مہلت مانگی، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے عشق ہے، خدایا ہماری نماز میں حلاوت عطا کر، ہماری نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ ہمیں پڑھنا نصیب فرما دے پروردگارہ، اسپیشلی ہمارے فجر کی نمازیں قضا نہ ہوں پروردگارہ، ہمیں ہماری ہی زندگی میں حسینی انداز میں اپنی تمام تر قضا نمازوں کو پڑھ کر، روزوں کو رکھ کر ہمیں موت عطا فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، خدا اس وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا کر پروردگارہ اس بار کربلا پہنچنے کی جو رکاوٹیں ہیں ان تمام تر رکاوٹوں کو ہٹا کر پروردگارہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب فرما دے پروردگارہ،
گنج شہیداں پہ ان شہیدوں کا ذکر سنتے ہیں، اس بار معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کو پڑھتے ہوئے ان کو فالو کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ خدایا ہمارے گناہوں کو تجھے نماز حسین کا واسطہ ہے، تجھے سجدہ شبیری کا واسطہ ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔